الحمدللہ آج ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ جس جگہ پہ حق اور باطل کا فرق ظاہر ہوا، اور عین اسی وقت ہم اس مہینے میں وارد ہیں جس مہینے میں فرمایا گیا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ مہینہ بھی وہی ہے جو ہدایت کا مہینہ ہے اور فرق کرنے والا مہینہ ہے۔ تو یہ دونوں سعادتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، اور اس وقت ہم الکاظمین ٹریول اینڈ ٹورز کا جو گروپ ہے اس کی معرفت اور اس کی مہربانی سے ہم کربلا میں وارد ہیں، اور کربلا میں بھی یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آج ہم یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مخیم کہلاتا ہے، مخیم حسینی یا خیمہ گاہ حسینی۔ ایک مختصر عرض کرنا ہے سمجھنے کے لیے اور اپنی ہدایت کے لیے کہ مولا حسین نے یہاں پہ ایک خیمہ گاہ قائم کیا۔ یہ دوسرا خیمہ گاہ ہے مولا کا۔ پہلا خیمہ گاہ فرات کے کنارے تھا، اور آپ سب کو علم میں ہے کہ مولا حسین اور ان کے جو رفقائے کار تھے وہ پہلے کربلا میں وارد ہوئے تھے، پہنچے تھے، اور فرات کے کنارے اپنے سارے خیمے وہاں پہ لگائے تھے۔ اور پھر دوسری یا تیسری تاریخ کو جب دشمن کی فوج، یزید کی فوج، عمر سعد کی فوج آنے لگی، پھر ایک ماحول ایسا بنا کہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ جو جنگ ہے کربلا کی وہ پانی کے مقصد کے اوپر جنگ لگ رہی ہے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پہلے تو ان خیموں کی موجودگی کے ہوتے ہوئے بھی اس تمام لشکر کو پانی پلایا، اور کسی کو بھی پانی کے لیے روکا نہیں بلکہ خود پانی پلایا مولا حسین اور ان کے ساتھیوں نے۔ لیکن جب خیمے وہاں سے اکھاڑنے اور نکالنے کے اور دور لگانے کا حکم ہوا مولا عباس کو، اس وقت بھی مولا عباس نے سر تسلیم خم کیا اور خیموں کو اس جگہ پہ آن کے لگائے۔ اور اس جگہ پر آپ نے ایک ماحول دیکھا ہوگا، جب آپ آئے ہیں تو سب سے پہلے امام حسین کا خیمہ نہیں ہے، سب سے پہلے کربلا کے محافظ کا خیمہ ہے، اس کے بعد امام زین العابدین کا خیمہ ہے، اور اس کے بعد بی بی زینب کا خیمہ ہے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا خیمہ ہے۔ اور میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کا خیمہ سب سے بڑا بھی تھا اور بیچ میں تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ چاروں طرف امام حسین کے محافظ تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم فدا ہوں گے اور امام حسین کے سر کو بچائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، ایسا نہیں۔ آپ جب خیموں میں آئے ہوں گے تو آپ کو ضرور یاد آئی ہوگی
کس جگہ پہ امام زین العابدین کا خیمہ ہے، ایک جگہ پہ امام زین العابدین کی پھوپھیوں اور ان کی جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے خیمے ہیں، امام حسین کا خیمہ ہے، اور شہزادے قاسم کے خاص طور پر یہاں پہ خیمے کا ذکر ہے، اور بھی یہاں پہ سارے خیمے موجود تھے، لیکن کسی کا خیمہ بچ نہیں سکا۔ اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ امام حسین بار بار آتے تھے اور اپنی خواتین کو اور بچوں کو تسلی دیتے تھے جب وہ پیاس سے التش التش کہتے تھے، اور پھر نکلتے تھے، کسی جنازے کو لے آتے تھے، کسی شہید کو جنازے کو اس میں خیمہ گاہ کے قریب لے آتے تھے۔ لیکن خیمے کے ذکر میں ضرور ایک خیمے کا ذکر کروں گا جس خیمے کے لیے مجھے پڑھا ہے کہ بی بی آتی تھی اور باہر نکلتی تھی۔ بس آپ کی خدمت میں اس خیمے کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس خیمے میں بی بی آتی تھی اور نکلتی تھی۔ کسی نے پوچھا، بی بی کیا تمہاری کوئی قیمتی چیز اس خیمے میں رہ گئی ہے؟ آپ نے جو خیمے کی جگہ دیکھی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ ہے، اس میں بی بی آتی تھی پھر باہر نکلتی تھی۔ تو بی بی نے جواب دیا کہ میرے فرزند ہیں، میرے بھتیجے ہیں، جس کے لیے مجھے تاکید کی ہے حسین علیہ السلام نے، میرے بھائی اب دنیا میں نہیں رہے، اس جلتے ہوئے خیموں سے ہم باہر نکلے ہیں، اس خیمے میں میرا سجاد ہے۔ بی بی ایک دم سے جب خیمے میں اندر آئی ہے، لوگوں نے دیکھا ایک جوان سال فرزند اپنے کاندھوں پہ اٹھائے بی بی جلتے خیمے سے باہر آئی ہے، اور خیمے سے باہر آ کے سید سجاد کو باہر آ کے رکھا ہے۔ گویا ہمیں ایک میسیج دیا ہے کہ ہم خیمے قربان کر سکتے ہیں، حسین قربان کر سکتے ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کو ہم بچائیں گے، اپنی چادروں کو قربان کریں گے، اپنے سروں کو قربان۔ انا للہ و انا، خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔